مولانا ایک ایک پوائنٹ کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی تو معاملات کے حل کے لیے ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور کر کیا رہے ہیں آپ لوگ۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر وہاں پہ موجود تھا، وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور صاحب ہمارے ساتھ وہاں پہ موجود تھے۔ اگر عمل چونٹی کے برابر ہے تو رد عمل چونٹی کے برابر ہونا چاہیے، لیکن ہم ہیں کہ عمل چونٹی کے برابر اور رد عمل ہاتھی کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن حضرت مولانا آزاد کشمیر میں جو ہے وہ بجلی کا ریٹ جو ہے وہی 3.5 روپے میں، کشیدگی کی نوعیت اور ایک دوسرے کے خلاف رویوں کی جو انتہا پسندی ہے، یہ مناظر ہم نے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں نہیں دیکھے تھے، میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان ہم نے نہیں دیکھے تھے۔ وزیر اعظم نے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ ایک کمیٹی قائم کی کہ ادھر آپ کا اکیلا نہیں ہے، ادھر کہیں سے آ جاتا ہے۔ تعلقات کی جو نوعیت اور تعلقات میں کشیدگی کی جو نوعیت آج حکومتی پارٹیوں اور پی ٹی آئی کے درمیان نظر آ رہی ہے، یہ کوئی میرے لیے آج پہلا منظر نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں نون لیگ کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ مولانا نے کہا کہ اس ملک میں جتنی بھی تلخی ہے یہ اپنی ذاتیات کی خاطر ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ تعلقات کی جو نوعیت اور تعلقات میں کشیدگی کی جو نوعیت آج حکومتی پارٹیوں اور پی ٹی آئی کے درمیان نظر آ رہی ہے، یہ کوئی میرے لیے آج پہلا منظر نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب میرے محترم ہیں، میرے بڑے ہیں، مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، میں احترام کرتا ہوں، یہ سب کچھ خود جانتے ہیں۔ پرویز اشرف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، یہ سارے مناظر انہوں نے دیکھے ہیں۔ جو کشیدگی کی نوعیت اور ایک دوسرے کے خلاف رویوں کی جو انتہا پسندی ہے، یہ مناظر ہم نے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں نہیں دیکھے تھے، میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان ہم نے نہیں دیکھے تھے۔ آج ہم انہی مناظر کو دوبارہ دوسری شکل میں دہرا رہے ہیں۔ میں ان رویوں کے حق میں نہیں ہوں، میں حجم کے مطابق رد عمل دینے کے حق میں ہوں۔ اگر عمل چونٹی کے برابر ہے تو رد عمل چونٹی کے برابر ہونا چاہیے، لیکن ہم ہیں کہ عمل چونٹی کے برابر اور رد عمل ہاتھی کے برابر ہوتا ہے۔ مسائل کو اس کے اپنے خاص حدود کے اندر ہمیں سوچنا چاہیے۔ اپوزیشن کی جماعتیں بیٹھی ہیں، محمود خان اچکزئی ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، مجھ سے انہوں نے ووٹ نہیں مانگا، لیکن میں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، اور میں آج بھی یہ سوچتا ہوں کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے میثاق جمہوریت کی بات کی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان دوریاں اور تلخ رویوں کی ایک تاریخ، وہ میثاق جمہوریت پہ جا کر ختم ہوئی۔ میں اس کا سگنیچری نہیں ہوں، غالباً عمران خان بھی اس کے سگنیچری نہیں ہیں، لیکن بات کے جو سیمینارز ہوئے، آل پارٹیز ہوئے، ان کے جو اعلامیے سامنے آئے، اس میں ہم سب کی تائید اس کو حاصل ہوئی، اور آج وہ ایک متفقہ دستاویز ہے۔ ہم نے جو عہد کیا تھا، ہم نے جو میثاق کیا تھا کہ ہم اختلاف رائے کریں گے، جو حکومت کر رہی ہے اس کو حکومت کرنے دیجئے، ملکی معاملات میں ہم تعاون کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی کریں گے، ایک دوسرے کی حکومتوں کو گرائیں گے نہیں۔ اور ذرا اگر میں بڑی وضاحت کے ساتھ، ذرا اس سے بھی اچھے واضح الفاظ کے ساتھ عرض کروں کہ اپوزیشن کرے گی، آج وہ ساری چیزیں بگڑ گئی، دوبارہ معاملات خراب کر دیے گئے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں۔ سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے، ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے اندر مجموعی طور پر ایک برادرانہ اور ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے
ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ جائیں باہر میدان میں سے آپ۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ عمران خان پر بہت تنقید کرتے تھے، آج کل کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا یہ میرا مزاج نہیں مانتا کہ میرا مخالف جیل میں ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بندی ہوئے اور میں کھل کر پر تنقید کرتا رہا ہوں۔ آؤ وہ بھی باہر آئیں گے، وہ بھی بات کریں گے، ہم بھی بات کریں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آداب کے اندر کریں گے۔ یہی تعلقات میں حزب اختلاف اور حکومت کی بھی چاہتا ہوں۔ میثاق جمہوریت کی طرف آئیں، ہم دوبارہ چلیں، اور اس کے لیے یقیناً اپوزیشن کو بھی مشورہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے اگر کوئی بات کی ہے، لیکن کچھ تو معاملات کے حل کے لیے ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور کر کیا رہے ہیں آپ لوگ۔ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ان کیمرے میٹنگ ہوگی اور پی ٹی آئی والے کوئی ہنگامہ کریں گے، میں اس فلور پر پی ٹی آئی والوں کی ضمانت خود لیتا ہوں، وہ کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے۔ ایک سال پہلے ایکشن کمیٹی نے جب وہاں پہ جو ہے وہ اسی طرح سے گراؤ جلاؤ اور تشدد کا راستہ اپنایا، اس وقت ایکشن کمیٹی کے 2 مین مطالبات تھے۔ ان 2 مین مطالبات کے ساتھ انہوں نے 38 مطالبات جو ہے وہ اور پیش کیے۔ وزیر اعظم نے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ ایک کمیٹی قائم کی اور ان کے تمام مطالبات، ان سب کے اوپر بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک ایک مطالبے کے اوپر بات کی۔ لیکن حضرت مولانا آزاد کشمیر میں جو ہے وہ بجلی کا ریٹ جو ہے وہی 3.5 روپے میں پر یونٹ کے حساب سے جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے گندم کے اوپر جو ہے وہ 2000 روپے پر من کے حساب سے جو ہے وہ ان کو سبسڈی دی جا رہی ہے۔ رپورٹ بنایا گیا، یعنی 38 مطالبات تھے۔ 38 مطالبات میں سے کوئی ایک مطالبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر کام نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک مطالبہ یہ پیش کیا کہ جو مہاجرین کی جو 12 سیٹیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ ان سے یہ کہا گیا کہ دیکھیں، یہ آزاد کشمیر کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے یہ اس کا استحقاق ہے، یہ آئین کی بات ہے۔ یہ بات جو ہے وہ دھرنے میں یا جلسے میں یا جلوس میں جو ہے وہ حل ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی میں شامل ہونے بات کرنے سے انکار کیا، اور اب جنوری 2026 میں جبکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ جولائی میں آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے ہیں، انہوں نے 9 جون کی کال دے دی کہ ہم اس دن جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ الیکشن کو جو ہے وہ روکا جائے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، مولانا فضل الرحمان اور رانا ثناء اللہ آمنے سامنے آگے۔ رانا ثناء اللہ نے مولانا فضل الرحمان کو بتایا کہ ہم نے کشمیر کے اندر معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ نہیں چاہتے کہ معاملات کو حل کیا جائے۔ الیکشن رکوانے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا۔